خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ اوقات خاموشی اختیاری نہیں بلکہ مجبوری ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بولنا سن نہیں سکتا۔ الفاظ صرف چھپتے ہیں اور خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ الفاظ صرف چھپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں اور جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں۔ جن کو خاموشیاں بھا جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جن کو خاموشیاں بھا جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ جب تک اندر تک گہرائی خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموش ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زدہ آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے۔ خوش رہنے کا اصول یہ بھی ہے، جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتیں، اور درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو خاموشیاں چھین لیتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اس قدر زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اس قدر زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ خاموشی ایک عجب عبادت ہے۔ فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے۔ خاموشی ہتھیار ہے ان لوگوں کا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو، جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ وہ شے ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو کھویا ہوا مقام نہیں دلا سکتے، مگر خاموشی اسے مزید تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ دوسرے انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا! دکھ، درد، ضد، غصہ، انا، شکر۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خاموش رکھتا ہے اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ شاید وہ منتظر تھا کسی ایسے وقت کا، میں کچھ بھی کہوں وہ میرا ساتھ نہ دے۔ تعزیت کے لیے آئیں نا، میرا ان سے تعلق مر گیا ہے۔